دوستوں اور بزرگوں اور پیارے نوجوان بھائیوں، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ امن و سلامتی کا دراصل جو چیز ہے وہ آپسی محبت، آپسی بھائی چارگی ہے۔ جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس کلچر میں، جس سوسائٹی میں جتنی بھائی چارگی ہوگی، جتنی آپسی رشتہ داری مضبوط ہوگی، جتنی تعلقات مضبوط ہوں گے، اس معاشرے میں، اس سماج میں، اس کلچر میں، اس سوسائٹی میں اتنے ہی امن و سلامتی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اور یہ ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ جہاں جس خاندان میں، جس قبیلے میں، جس گھرانے میں، جس گاؤں میں، جس محلے میں ہمارے تعلقات، ہماری آپسی محبت، ہماری بھائی چارگی اگر وہاں پر اچھی ہوتی ہے تو اس گاؤں والے کے اندر، اس خاندان اور قبیلے کے اندر بھائی چارگی اور امن و سلامتی کا وہ مظاہرہ ہوتا ہے جو کہیں اور دیکھنے کو نظر نہیں آتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس خاندان میں، جس معاشرے میں بدگمانی عام ہو جاتی ہے، جس خاندان اور قبیلے میں، جس گاؤں اور محلے میں آپسی رنجش ہو جاتی ہے، آپسی بغض و حسد ہو جاتا ہے، آپسی کینہ پروری ہو جاتی ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اس معاشرے کا، اس سماج کا چین اور سکون چھن جاتا ہے، اور آپسی جھگڑے کی جہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، قتل و غارت گیری تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ صرف اور صرف ہماری آپسی رنجش، ہماری آپسی بغض و حسد، ہماری آپسی کینہ پروری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دین اسلام نے، مذہب اسلام نے تمام مسلمانوں کو ہر ایسی چیز سے منع کیا، ہر ایسی چیز کے کرنے سے منع کیا جس سے آپسی تعلقات، آپسی رشتہ داری، آپسی بھائی چارگی کے اندر منفی اثرات پڑتے ہوں، جس سے ہماری رشتہ داری کی مضبوطی ختم ہو جاتی ہو، جس سے ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں رشتہ داری اور وہ تعلق اور وہ محبت اور وہ انسیت ختم ہو جاتی ہو۔ ہر ایسی تعلق، ہر ایسی چیز کو دین اسلام نے، مذہب اسلام نے تمام ایسی چیزوں سے منع فرمایا۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس شخص کے اندر، جس معاشرے کے اندر آپسی بغض و حسد ہوتا ہے، آپسی کینہ اور آپسی رنجشیں ہوتی ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں، اس معاشرے میں بھائی چارگی ختم ہو جاتی ہے، اس معاشرے میں چین اور سکون کے بجائے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور نہ جانے ایسی ایسی بیماریاں اور ایسی برائیاں اس معاشرے کے اندر آ جاتی ہیں جس کا میرے دوستوں اور بزرگوں ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا الی آخر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت گمان سے بچو، بدگمانی سے بچو، فإن بعض الظن اثم، اس لیے کہ یہ گمان، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور اے ایمان والو ایک دوسرے کی تجسس نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی ٹوہمیں نہ لگا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرتے ہو، تم اسے پسند نہیں کرتے۔ واتقوا اللہ، جب ایسی بات ہے تو تم اللہ سے ڈرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے تجسس میں نہ لگو، ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالی توبہ کو معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ ارشاد فرمایا، ایاکم والظن، اے میرے صحابہ، اے میرے پیارے امتی، ایاکم والظن،
کثرت غمان سے بچو، بدگمانیوں سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی چیز ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بدگمانی یہ ایسی بیماری ہے، بدگمانی یہ ایسی مرض ہے کہ جس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ جس انسان کے اندر بدگمانی اور بغض و حسد جیسی بیماریاں پیدا ہو جائے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ انسان، وہ شخص، وہ معاشرہ ہمیشہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ مجھے فلاں کی کوئی برائی نظر آ جائے، مجھے فلاں کی کوئی گمان، کوئی بدگمانی نظر آ جائے تو میں اس کو دوسروں کو بتاؤں۔ ہر شخص، وہ شخص یہ کوشش کرنے لگتا ہے کہ مجھے فلاں کی کوئی برائی نظر آ جائے تو میں اسے لوگوں میں بیان کروں گا۔ کہیں اس کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے خاندان، ہمارے معاشرے، ہمارے سوسائٹی کی بھائی چارگی کی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بغض و حسد میں لگ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، اور یہی وہ کینہ، یہی وہ بدگمانی ایسی چیز ہے، ایسی مہلک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا، ہمارے سوسائٹی کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہر شخص جس کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے وہ ہر وقت یہی سوچ میں لگا رہتا ہے کہ مجھے کب اور کیسے اس کی کوئی برائی نظر آ جائے، اس کا کوئی ایسا گناہ نظر آ جائے جو میں لوگوں کے سامنے بیان کروں اور جس سے اس کی حقارت ہو، جس سے اس کی بے عزتی ہو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ حرام ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے خاندان کے تعلقات کے اندر جو محبت ہونی چاہیے تھی وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، اور آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، کہ بہترین گمان رکھنا، اچھا گمان رکھنا یہ ایک اچھے مومن کی پہچان ہے۔ من حسن العبادہ ایک اچھی عبادت ہے، یعنی اگر ہم کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھ کے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں تو یہ ایک ہمارے لیے عبادت ہے، یہ ہمارے لیے ایک ثواب کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، بدگمانی نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی سے بغض و حسد نہ رکھو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم بھائی بھائی بن جاؤ، اور جب تم بھائی بھائی ہو جاؤ گے تو تمہارے اندر محبت آئے گی، تمہارے اندر پیار اور الفت آئے گی۔ اور میرے دوست اور بزرگوں، جس معاشرے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو میرے دوست اور بزرگوں وہ معاشرہ ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جاتا ہے، وہ اس معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں، اس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی عزت کرنے والے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کو پامال نہیں کرتے، ایک دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالتے، بلکہ اگر کسی پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو اس کی کیچڑ کو صاف کرنے کے لیے مکمل کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں بدگمانی نہیں کرتے، اور یہ سب جو برائیاں ہیں ان تمام چیزوں سے جو معاشرہ پاک ہو جائے تو میرے دوستوں اور بزرگوں وہ معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا، ایک حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر 99 ثبوت ایسے ہوں جو اس کے بدگمانی پر جو اس کے بدگمانی کی گواہی دیتی ہو، اگر کسی شخص کے بارے میں 99 دلائل بدگمانی کے مل جائے اور ایک راستہ ایسا ہو جو اس کے حسن ظن پر دلالت کرتی ہو، تو میرے دوستوں اور بزرگوں علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ایک بات کو، اس کے ایک اچھی بات کو لے لیا جائے گا، اور جو اس کے 99 گمراہی کے اور بدگمانی کے دلائل ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہم اور آپ روزانہ سنتے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر 99 برائی ہو تو اس برائی کو نہ مان کر ہم اس کی اچھائی پر، ہم اس کی اچھائی کے بارے میں بتائیں، ہم اس کی اچھائی کی تشہیر کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپسی محبت، خاندانی تعلقات مضبوط ہوں گے، آپسی جڑ مضبوط ہوں گے، اور آپسی سماج میں باہم اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص بدگمانی کرتا ہے تو یہ بدگمانی کرنا اس شخص کے لیے کمینگی کی علامت ہے، یعنی
اگر کوئی شخص بدگمانی کرتا ہے تو وہ اپنے اندر کمینے پن کی ایک علامت لیے ہوئے پھرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کل قیامت کے دن اگر آج ہم نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی، کسی سے بغض و حسد رکھا، تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ اے فلاں، تو اس کے بارے میں بدگمانی کیا کرتا تھا، تو اس سے بغض و حسد رکھا کرتا تھا، تیرے پاس کیا ثبوت ہیں، تیرے پاس کیا دلائل ہیں، میرے پاس لاؤ، حاضر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے کہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بدگمانی نہ کر کے حسن ظن رکھتا ہے تو اس شخص سے کچھ نہیں مانا جائے گا، اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اسی وجہ سے کسی بڑے عالم نے کہا ہے کہ بڑا ہی احمق ہے وہ شخص، بڑا ہی بیوقوف ہے وہ شخص جو کسی کی ٹوہ میں لگا رہے، جس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن اگر وہی شخص حسن ظن رکھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج اور تلاوت کرتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ برائی ہے، بغض و حسد کی بیماری ہے، غیبت اور چغلی کی بیماری ہے، بدگمانی کی یہ بیماری ہے، تو میرے دوست اور بزرگوں یاد رکھیے، کل قیامت کے دن چاہے وہ کتنا بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا ہی حاجی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حافظ قاری مولوی ہی کیوں نہ ہو، لیکن میرے دوست اور بزرگوں یاد رکھیے، اگر ہم کسی کے بارے میں غیبت کرتے ہیں، کسی کی بدگمانی کرتے ہیں، کسی سے بغض و حسد رکھتے ہیں، تو ہمارے نامہ اعمال سے ہماری نیکیاں جو ہم نے اپنی پوری زندگی نہ جانے کیسے کیسے کر کے ہم نے اپنے نامہ اعمال میں جمع کیے تھے، کل قیامت کے دن ہماری یہ نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کے بارے میں ہم نے بدگمانی کی، جس کے بارے میں ہم نے غیبت کی، جس کے بارے میں ہم نے چغلی کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اللہ کے صحابہ کرام نے فرمایا لا، اے اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی، کہ میری امت کا مفلس وہ شخص، وہ فقیر، وہ نادان ہوگا، من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و زکاۃ و صدقہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نامہ اعمال میں روزے اور نماز بھی لے کر آئے گا، حج اور زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، صدقات بھی لے کر آئے گا، لیکن وقد شتم ھذا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، وقد ضرب ھذا، کسی کو اس نے مارا ہوگا، وقد اکل مال ھذا، کسی کا مال اس نے ناجائز طریقے پر کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا اس نے ناجائز طریقے پر خون بہایا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے تمام لوگوں کو ایک صف میں کھڑا کر دیں گے، اور جس کی اس نے غیبت کی، جس کی اس نے چغلی کی، جس کا اس نے حق دبا لیا، ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس شخص کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا جس نے غیبت کی ہے، اور اس کی نیکیاں جس کی اس نے غیبت کی تھی اس کو دے دی جائیں گی، اور اس کا تمام نامہ اعمال خالی ہو جائے گا۔ اور جب اس کا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا تو میرے دوستوں اور بزرگوں اس کو پھر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں آپ بتائیے، ایک شخص ہے وہ عالم بھی ہے، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، وہ زکوٰۃ اور صدقہ بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے زندگی کے اندر کچھ خراب عادتیں، کچھ ایسی بیماریاں تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت میں اپنی آخری لمحے میں وہ اپنی تمام نامہ اعمال کو اور اپنی تمام نیکیوں کو برباد کر کے وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور ایک شخص جس کے اندر یہ برائی موجود تھی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص کہ ہم اپنی زندگی کو نیکیوں سے مزین کرتے ہیں، لیکن ہماری یہ نیکیاں ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے آخرت میں کسی اور کو دے دی جائیں گی اور ہمارا نامہ اعمال خالی کر دیا جائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں، میں اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سے ایک دوسرے کے بارے میں جو بدگمانیاں ہم رکھتے ہیں، یہ ایک عام بیماری ہے جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے ایک معاشرے کا چین اور سکون، ایک محبت، ایک بھائی چارگی جو ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو جاتا ہے، اور رنجشیں پیدا ہونے لگتی ہے، گھریلوی جھگڑے پیدا ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کا چین اور سکون چھن جاتا
سکتا ہے اور معاشرے میں ایسی برائیاں جنم لیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی ایسی تمام برائیوں سے بچیں، اپنی ایسی تمام برائیوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں جس کے بارے میں شریعت نے ہمیں منع